ناظرین آداب، میں ہوں عصمت فاطمہ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ 21ویں صدی بھارت اور آسیان کی صدی ہے، وزیر اعظم کا بیان۔ ایشین یوتھ گیمز میں ہندوستان کا شاندار مظاہرہ، اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں دھنک بازار کا انعقاد۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ 21ویں صدی بھارت اور آسیان کی صدی ہے۔ ملیشیا میں منعقدہ آسیان انڈیا سمٹ سربراہ اجلاس سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت اور آسیان دنیا کی آبادی کا تقریباً 1/4 حصہ ہیں اور تاریخی و ثقافتی رشتوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا کے غیر یقینی حالات کے باوجود بھارت آسیان اسٹریٹجک شراکت داری عالمی استحکام اور ترقی کے لیے مضبوط بنیاد بنتی جا رہی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ قدرتی آفات میں امداد، بحری سلامتی اور بلو اکانومی کے شعبوں میں تعاون میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے 2026 کو آسیان بھارت سال برائے بحری تعاون قرار دینے کا اعلان بھی کیا۔ HADR، سمندری سرکشا اور بلو اکانومی میں ہمارا سہیوگ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے ہم 2026 کو آسیان انڈیا ایئر آف میریٹائم کوآپریشن گھوشت کر رہے ہیں۔ وزارت تعلیم کی تازہ رپورٹ کے مطابق تعلیمی سال 2024-25 میں بھارت کے 7,993 اسکولوں میں ایک بھی نئے طالب علم کا اندراج نہیں ہوا، لیکن ان اداروں میں 20,817 اساتذہ بدستور خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سب سے زیادہ ایسے اسکول مغربی بنگال میں پائے گئے، اس کے بعد تلنگانہ اور مدھیہ پردیش بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ زیرو انرولمنٹ اسکولوں کی تعداد میں گزشتہ سال کے مقابلے 38% کمی واقع ہوئی ہے۔ وزارت نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان اسکولوں کے وسائل کے مؤثر استعمال اور تعلیمی نظام میں بہتری کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ تلنگانہ حکومت نے عثمانیہ یونیورسٹی کو عالمی معیار کے ادارے میں تبدیل کرنے کے لیے ماہرین کی 8 رکنی کمیٹی قائم کی ہے، جس کی صدارت IAS افسر A دیو سینا کریں گے۔ کمیٹی کے قیام کا مقصد یونیورسٹی کے 1600 ایکڑ رقبے کے مؤثر استعمال، تحقیقی صلاحیت میں اضافہ اور عالمی درجہ بندی کو بہتر بنانے کے لیے جامع حکمت عملی تیار کرنا ہے۔ یہ اقدام تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے اگست 2025 کے دورے کیمپس کے بعد سامنے آیا۔ اس دوران انہوں نے 1000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا تھا۔ CM نے نئی ہاسٹل عمارتوں کا افتتاح، تعلیمی معاون منصوبوں کا آغاز اور PhD و اوورسیز فیلوشپ اسکیموں کا اعلان بھی کیا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ حکومت عثمانیہ یونیورسٹی کو اسٹینفورڈ اور آکسفورڈ جیسے عالمی اداروں کے معیار پر لانے کے لیے کوشاں ہے۔ امریکہ کی میساچیوسیٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے سائنسدانوں نے جینوم میپنگ کے ایک نئے ہائی ریزولوشن طریقے سے یہ حیران کن دریافت کی ہے کہ DNA کے چھوٹے 3D لوپس مائٹوسس کے دوران بھی برقرار رہتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس مرحلے میں جینوم کی پیچیدہ ساخت عارضی طور پر تحلیل ہو جاتی ہے اور بعد میں دوبارہ بنتی ہے، تاہم تحقیق سے ظاہر ہوا ہے کہ مائکرو کمپارٹمنٹس نہ صرف موجود رہتے ہیں بلکہ فعال بھی ہوتے ہیں، جو مختصر جین ایکسپریشن کو ممکن بناتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ عمل خلیوں کو اپنی ریگولیٹری میموری کو محفوظ رکھنے میں مدد دیتا ہے، جس سے جینیٹک اسٹیبلٹی اور سیلولر آئیڈینٹی کے تسلسل کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے ملک بھر میں 22 جعلی یونیورسٹیوں کی نشاندہی کی ہے، جو بغیر قانونی اجازت کے خود کو تسلیم شدہ ادارے ظاہر کر رہی تھیں۔ کمیشن کے مطابق یہ ادارے UGC ایکٹ 1956 کے تحت ڈگری دینے کے مجاز نہیں، لہٰذا ان سے حاصل شدہ ڈگریاں غیر معتبر تصور ہوں گی۔ دلی کا انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ انجینئرنگ کسی بھی سرکاری ایکٹ کے تحت قائم نہیں کیا گیا ہے۔ UGC کے اکتوبر 2025 تک کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق دلی میں جعلی یونیورسٹیوں کی سب سے زیادہ تعداد پائی گئی ہے، جبکہ اس کے بعد اتر پردیش دوسرے نمبر پر ہے۔
کمیشن نے طلبہ اور والدین کو ہدایت کی ہے کہ کسی بھی ادارے میں داخلہ لینے سے پہلے UGC سے منظوری ضرور چیک کریں تاکہ مستقبل میں کسی قسم کے تعلیمی یا پیشہ ورانہ نقصان سے بچا جا سکے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد میں 13 اور 14 نومبر کو اردو، ہندی، عربی اور فارسی لسانی، ادبی، ثقافتی اور فکری تبادلوں میں تہذیبی ہم آہنگی کے عنوان سے ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ اس کانفرنس میں قومی اور بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اردو، فارسی، عربی اور ہندی کے توسط سے یہ کانفرنس برگزار ہو رہی ہے۔ یہ جو 4 زبانیں ہیں جو ہندوستان کے اندر بڑی خوبصورتی سے اپنا امتزاج بناتی ہیں، ان کے سلسلے میں ان کا اثر ہمارے کلچر کے اوپر، ہماری ثقافت پر، ہمارے ادب پر اور ہماری مین جملہ اس پورے انڈین سب کانٹیننٹ پر کس طرح کی ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھی ہیں، وہ تاریخ میں ہو یا آج عصر حاضر میں ہو۔ اس کانفرنس میں بہت سارے دانشور حضرات جو مختلف یونیورسٹیز سے، مختلف اداروں سے تشریف لا رہے ہیں اور سمندر پار سے بھی بہت سارے لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں مانو انجمن خواتین اور صفا کے اشتراک سے دھنک بازار کا اہتمام کیا گیا۔ اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن نے افتتاح انجام دیا۔ انہوں نے خواتین صنعت کاروں کی حوصلہ افزائی اور مقامی ٹیلنٹ کو فروغ دینے کے لیے اس پلیٹ فارم کو فراہم کرنے پر منتظمین کی ستائش کی۔ انجمن خواتین کی صدر محترمہ عرشیہ حسن نے کہا کہ خواتین کی تخلیقی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا اور کمیونٹی کی مجموعی ترقی میں ان کی شمولیت کو فروغ دینا انجمن خواتین کے اہم مقاصد میں شامل ہیں۔ پروگرام کے آغاز میں انجمن خواتین کی جنرل سیکریٹری پروفیسر ایم ونجا نے حاضرین کا استقبال کیا، جبکہ پروفیسر وقار النساء نے تقریب کی کارروائی چلائی۔ دھنک بازار میں روایتی مصنوعات، کھانے کی اشیاء اور ثقافتی اشیاء پر مشتمل سٹالز لگائے گئے تھے۔ مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس نمائش کا مشاہدہ کیا اور اشیاء کی خریداری کرتے ہوئے ان خاتون تاجروں کی حوصلہ افزائی کی۔ بحرین میں 22 اکتوبر سے 31 اکتوبر تک منعقدہ ایشین یوتھ گیمز 2025 میں ہندوستان نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ 222 بھارتی کھلاڑیوں نے 21 مختلف کھیلوں میں حصہ لیا۔ میڈلز کی تعداد کچھ اس طرح ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی پولی ٹیکنک کٹک کے اسسٹنٹ پروفیسر ان فزکس ڈاکٹر سید محمد شعیب کو قومی اردو ٹیچرز اینڈ امپلائیز یونین انڈیا کی جانب سے قومی اردو ایوارڈ اور گولڈ میڈل سے نوازا گیا ہے۔ یہ اعزاز انہیں سروا شکشا ابھیان، نیشنل انیشیٹو فار پروفیشینسی ان ریڈنگ وتھ انڈرسٹینڈنگ اینڈ نیومریسی، بھارت مشن اور بنیادی تعلیم اور اختراعی تدریسی اقدامات میں ان کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں دیا گیا۔ ایوارڈ کی تقریب 26 اکتوبر 2025 کو غالب اکیڈمی دلی میں منعقد ہوئی۔ اس کامیابی پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن، رجسٹرار پروفیسر اشتیاق احمد، کٹک کیمپس کے انچارج ڈاکٹر ابرار الحق اور یونیورسٹی کے سٹاف نے ڈاکٹر شعیب کو مبارکباد پیش کی۔ آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ 21ویں صدی بھارت اور آسیان کی صدی ہے، وزیر اعظم کا بیان۔ ایشین یوتھ گیمز میں ہندوستان کا شاندار مظاہرہ، اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں دھنک بازار کا انعقاد۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔